جب ایک شخص جنت میں جائے گا تو اللہ پاک کی طرف سے اسے کیا کیا نعمتیں عطا کی جائیں گی۔ جنت میں انسان کو نا بھوک نہیں لگے گی۔ یہاں پہ ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہم کھانا کھا لیتے ہیں، وہاں پہ بھی ہم کھانا کھایا کریں گے لیکن بھوک مٹانے کے لیے نہیں، صرف لذت کے لیے کھایا کریں گے۔ جنت میں جو میوے جات ہے نا، اس کی ہر ایک کی دو دو قسمیں ہوا کریں گی۔ انسان کھانا کھائے گا، کھانے کو ہضم کرنے کے لیے نہ اس کو جو ہے وہ پخانہ آئے گا، نہ وہ پیشاب کرے گا، نہ اس کا پیٹ خراب ہوگا۔ پھر کھانا کس طرح ہضم ہوگا؟ کھانا جو ہے وہ ایک خوشبودار ڈکار کی صورت میں جو ہے وہ ہضم ہوا کرے گا۔ انسان کو ایک ڈکار آیا کرے گی، اس سے جو ہے وہ اس کا کھانا ہضم ہو جایا کرے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ پاک جو ہے وہ آپ کے درجات بلند فرمائے۔ کسی صحابہ کے لیے دعا کرتے تھے یا امت کے لیے کرتے تھے۔ درجات بیسیکلی ایسے ہوتے ہیں جس کی نیکیاں جتنی زیادہ ہوتی ہیں نا، اس کا درجہ اتنا زیادہ بلند ہوتا ہے۔ اب ایک شخص کی نیکی دوسرے شخص کی نیکی سے اگر ایک بھی زیادہ ہے نا، تو اس کا درجہ اس سے اتنا بلند ہے، وہ دوسرے شخص کو ایسے دیکھے گا جیسے ہم یہاں زمین پر بیٹھے ہیں، آسمان پر تارے دیکھتے ہیں۔ اس طرح جو ہے وہ دوسرا شخص اس کو نظر آئے گا۔ اور جنت میں ایک درخت کا سایہ اتنا زیادہ ہوگا کہ اگر آپ گھوڑے پر بیٹھتے ہیں اور اس پر سفر کرتے ہیں اور 100 سال جو ہے وہ آپ سفر کرتے رہتے ہیں، 100 سال جو ہے وہ آپ کا گھوڑا مسلسل چل رہا ہے، تو 100 سال بعد آپ جو ہے وہ اس سائے کے نیچے سے باہر نکلیں گے درخت کے۔ 100 سال آپ مسلسل چلتے رہیں گے، اس کے سائے کے اندر رہیں گے، اور 100 سال بعد جو ہے وہ آپ درخت کے سائے سے جو ہے وہ باہر جائیں گے۔ جنت میں نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جنت میں ایک بازار ہوگا۔ جنتی جو ہے نا وہ ہر جمعے والے دن جو ہے وہ وہاں آئیں گے۔ وہاں پر شمال سے ہوائیں چلیں گی اور ان کے کپڑے اور چہرے پر پڑیں گی، تو ان سے جو جنتی ہوں گے نا، ان کا حسن جمال جو ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ یہاں پہ ہوتا ہے نا کہ گرد و غبار اڑتی ہے، مٹی اڑتی ہے، آپ کے منہ پر پڑتی ہے، تو آپ کا جو منہ ہے وہ مٹی سے بھر جاتا ہے، اور آپ پھر جو ہے وہ اس کو دھوتے ہیں، پانی سے صاف کرتے ہیں، پھر آپ کا چہرہ جو ہے وہ صاف ہوتا ہے۔ لیکن جنت میں جو ہے وہ جو گرد و غبار اڑے گی، وہ آپ کے جو منہ پر پڑے گی نا، تو اس سے آپ کا حسن جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ تو جب آپ واپس جائیں گے اپنے گھروں میں، تو گھر جب آپ جائیں گے تو آپ کی جو بیویاں ہوں گی، مردوں کی، وہ اسے دیکھیں گی تو وہ کہیں گی کہ آپ کا حسن جمال جو ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ تو اس پر وہ مرد کہیں گے عورتوں سے کہ آپ کا بھی جو ہے وہ حسن جمال پہلے سے بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ اس طرح جو ہے وہ جنت میں اللہ پاک نعمتیں عطا کرے گا۔ جنت میں نا کسی بھی انسان کو موت نہیں آئے گی، موت صرف دنیا میں ہے۔ جنت کی جو زندگی ہے نا وہ ہمیشہ کے لیے ہے، وہ عارضی نہیں ہے۔ اور جنت میں کسی بھی انسان کو نیند نہیں آئے گی، نیند نہیں ہے جنت میں۔ یہاں پہ آپ سو لیتے ہیں، تھکاوٹ ہوتی ہے، 2 گھنٹے 4 گھنٹے سو کے اپنا آرام کر لیتے ہیں، وہاں پر نیند نہیں آئے گی آپ کو۔ اور جنت میں جو ہے وہ حسد نہیں ہوگا۔ یہاں پہ لوگ حسد کرتے ہیں نا کہ اللہ پاک نے اس کو اچھا گھر دے دیا، اچھی گاڑی دے دی، وہ بہت اچھا کماتا ہے، ایک دوسرے سے جلتے ہیں، وہاں پر یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ اور جنت میں نجاست نہیں ہوگی، اور جنت میں جو ہے وہ بڑھاپا نہیں آئے گا۔ جنت میں جو شخص جائے گا نا وہ جوان ہی رہے گا، وہ بوڑھا نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ جو ہے وہ جوان رہے گا۔ اور اللہ پاک نے نا جنتیوں سے کلام کیا، تو اللہ پاک نے جنتیوں سے پوچھا، سارا کچھ جب اللہ پاک جنتیوں کو دے گا نا تو ان سے پوچھے گا کہ آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ تو سارے جنتی کہیں گے کہ نہیں یا اللہ، آپ نے ہمیں اتنا کچھ دے دیا ہے، اب اور کیا رہ گیا دینے والا؟ تو اللہ پاک کہے گا کہ میں آج آپ کو اپنی رضا دے رہا ہوں، جو میری سب سے بڑی نعمت ہے، میں اپنی رضا جو ہے وہ آپ کو دے رہا ہوں۔ اللہ پاک جو ہے نا وہ جب جنتیوں اور دوزخ میں جو سزا بھگتیں گے، ظاہری بات ہے جس نے مسلمان ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے اور اللہ پاک پر ایمان ہے جس شخص کا، وہ جنت میں ایک ضرور جائے گا۔ لیکن جو ہے وہ اپنی سزا جو ہے وہ بعض لوگ ہوں گے جنہیں اللہ پاک بخش دے گا، ان کے اعمال اچھے ہوں گے، بعض کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے، وہ سزا بھگتیں گے، کئی سال جو ہے وہ دوزخ میں جلیں گے، لیکن وہ بھی جو ہے وہ جنت میں جائیں گے۔ جب اللہ پاک سب سے آخری شخص کو دوزخ سے نکالے گا نا، جو اللہ پاک پر ایمان رکھتا ہوگا لیکن گنہگار ہوگا، تو اللہ پاک اس کو جب جنت میں داخل کریں گے تو اس کو کہیں گے کہ تیرے لیے نا دنیا میں جتنی دنیا ہے میری، اس سے 10 گنا زیادہ جگہ جو ہے وہ جنت میں ہے۔ تو وہ شخص بڑا حیران ہوگا کہ میں اتنا گنہگار ہوں، میں نے تو سزا بھگتی ہے۔ تو اللہ پاک جس سے کہے گا کہ یا اللہ تو میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے؟ تو اللہ پاک کہیں گے کہ نہیں، میں آپ کے ساتھ مذاق نہیں کر رہا، تیرے لیے دنیا میں جتنی جگہ تھی اس سے 10 گنا جگہ ہے۔
تو آپ اندازہ لگائیں کہ جو شخص جو ہے وہ اللہ پاک کی عبادت کرتا ہے، اسی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اس کے لیے اللہ پاک نے کتنی جگہ رکھی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص جو جھگڑا چھوڑ دے گا نا، جو شخص اگرچہ وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو، تو اس کے لیے جنت کے اندر ایک گھر کا ضامن میں خود ہوں کہ میں اس کو جو ہے وہ جنت میں ایک گھر لے کر دوں گا۔ اور جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے گا، خواہ وہ ہنسی مذاق میں ہی کیوں نہ ہو، ہم اکثر جو ہے وہ ہنستے ہیں، مذاق کرتے ہیں تو جھوٹ بول دیتے ہیں، تو ہنسی مذاق میں بھی جو شخص جھوٹ نہیں بولے گا نا، اس کے لیے جنت کے درمیان میں مکان کا ذمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے۔ اور پھر وہ شخص جو جنت کے اعلیٰ درجے میں مکان کا ضامن ہوگا، وہ کون سا شخص ہوگا؟ جس کا اخلاق جو ہے وہ اچھا ہوگا، جو لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتا ہو، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو۔ اور جو شخص جمعے کے دن صبح فجر سے لے کر عشاء تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھتا رہے نا، وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ قیامت اس شخص کو ڈھونڈ کر جنت میں داخل کریں گے، اور جنت میں جو ہے وہ دودھ کی نہریں بہیں گی۔